عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا جن ساتھی اور فرشتہ ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، آپ کے ساتھ بھی مقرر ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے خلاف یعنی میرے شیطان کے خلاف میری مدد کی ہے۔ وہ میرا مطیع یعنی فرما بردار ہو گیا ہے، اور وہ مجھے بس اچھے کام کا مشورہ دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، بعد از وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اس کے نزدیک اس شیطان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے۔ ایک شیطان ابلیس کے پاس آتا ہے، اس کو اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد از ایک اور شیطان آتا ہے، وہ اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلاں انسان اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف کی خلیج حائل کر دی ہے اور ان دونوں میں جدائی کرا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے، تو بہت اچھا ہے۔ راوی حدیث اعمش بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنے شیطان ساتھی کے ساتھ معانقہ کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ گلے ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی 10ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نماز ادا کرنے والے اس کو معبود بنائیں گے، البتہ آپس میں جنگ و جدال ممکن ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی 11ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات پاتا ہوں، میرے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ میں کوئلہ ہو جاؤں، اس سے کہ میں ان خیالات کو زبان پر لاؤں۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جنہوں نے اس یعنی ابلیس کے معاملے کو صرف وسوسہ اندازی تک رکھا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ دریافت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ اللہ تعالی ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کا خالق کون ہے؟ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا قول ہے یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کی امت اے نبی ہمیشہ کہتی رہے گی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک کہ کہیں گے یہ اللہ ہیں جنہوں نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ اللہ تعالی ہیں کہ جنہوں نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بس جو شخص اس خیال کو پائے وہ کہے کہ میرا اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی آڑے آ جاتا ہے، مجھ پر قرات کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ کے ساتھ اس سے پناہ طلب کرو اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھوک دو۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس وسوسے کو ختم کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قاسم ابن محمد تابعی رحمہم اللہ کہتے ہیں، ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے نماز میں وہم رہتا ہے اور کثرت سے رہتا ہے۔ قاسم رحمہ اللہ نے اس سے کہا، تم نماز میں مشغول رہو، تم سے وہم نہیں جائے گا یہاں تک کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ گے اور تم کہہ رہے ہوگے کہ میں نے نماز کو مکمل نہیں کیا۔ اس اثر کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے۔
وضاحت: یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ کے بلاغات سے ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بلاغات کی اسناد قوی ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔